السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی، ہم نے آپ کے سامنے نماز کی 4 خصوصیات پیش کی جسے آپ نے سماعت کیا۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالی نماز کی 5ویں خصوصیت آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ پورے توجہ کے ساتھ سنیے گا اور ان باتوں پہ عمل کرنے کی بھی کوشش کریں۔ عزیزان گرامی، قرآن مقدس کے اندر آتا ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز تمام برائیوں اور بے حیائیوں سے منع کرتی ہے، یعنی روکتی ہے۔ کوئی بندہ مومن نماز پنجگانہ کی پابندی کرے گا تو انشاءاللہ تمام گناہوں سے دور ہوتا ہوا نظر آئے گا، اور نمازیں ہمیں ہر صورت میں ہر حال میں ادا کرنا ہی ہوگا، کیونکہ اللہ رب العالمین قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور جب رب نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے تو ہم پہ لازم و ضروری ہے کہ اس رب کی عبادت کریں، اس رب کی ریاست کریں، اس رب کی بندگی کریں، اور نمازوں کو ان کے اوقات میں ادا کریں، تاخیر سے نہ پڑھیں، بلکہ نماز کا جیسا ہی وقت ہو اپنے سر کو اللہ کی بارگاہ کے لیے جھکا دیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج آپ کے سامنے انشاءاللہ نماز کی 5ویں خصوصیت بیان ہوگی۔ اس سے اندازہ لگائیے گا کہ نماز کی کتنی اہمیت ہے اور نماز کی کتنی فضیلت ہے۔ ہر خصوصیت کے اندر بے شمار حکمتیں ہیں، صرف توجہ کے ساتھ سننے کی ضرورت ہے۔ نماز پنجگانہ صرف امت محمدیہ کی خصوصیت ہے، یعنی سابقہ اقوام میں بعض نمازیں متفرق طور پر ادا کی گئیں، جیسا کہ فتاوی رضویہ، کتاب الصلاۃ اور شرح معانی الآثار کے مطابق فجر کی نماز سب سے پہلے حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام نے پڑھی، اور ظہر کی نماز سب سے پہلے اگر کسی شخصیت نے پڑھی ہے تو وہ ذات حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی ذات ہے۔ اور عصر کی نماز جنہوں نے پڑھی ہے سب سے پہلے ان کا نام حضرت سیدنا یونس علیہ السلام یا حضرت سلیمان علیہ السلام ہے، یا پھر حضرت عزیر علیہ السلام۔ مغرب کی نماز سب سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام نے پڑھی، اور عشاء کی نماز ہمارے اور آپ کے آقا و مولا تمام انبیاء کے سردار شہنشاہ مدینہ، دونوں عالم کے مالک و مختار، یعنی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے پڑھی۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 11 کے اندر حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے کہ فخرج علی قومہ من المحراب فاوحى اليهم ان سبحوا بکرۃ وعشیا، یعنی حضرت زکریا علیہ السلام محراب کے باہر تشریف لائے اور اپنی قوم کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرو اور اس کی بندگی کرو۔ اے زکریا کوئی عام انسان نہیں ہے، اے زکریا صحابی نہیں ہے، اے زکریا تابعین نہیں ہے، اے زکریا تبع تابعین نہیں ہے، ائمہ مجتہدینوں میں سے نہیں ہے، بلکہ زکریا علیہ السلام ایک اللہ کے نبی ہیں، نبی، اور وہ اپنی قوم سے فرماتے ہیں
اے میری قوم، تم صبح و شام اللہ کی بندگی کرو، اللہ کی تسبیح و تحلیل کرو، اللہ کی ریاضت کرو، اللہ کی بندگی کرو، اور اپنے سر کو خدا کی راہ کے لیے جھکا دو، خدا کی عبادت کے لیے جھکا دو، خدا کے گھر میں اپنی پیشانی کو جھکا دو۔ اس زکریا کا پیغام اپنی امت کے نام۔ اندازہ کرو کہ ان نبیوں نے نماز ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی امت کو بھی تعلیم دی کہ خدا کی عبادت کرو، خدا کی ریاضت کرو، اور صدق دل سے خدا کی بندگی کرتے رہو۔ اگر دنیا اور آخرت میں کامیابی چاہتے ہو تو تمہیں خدا کی عبادت کرنا ہوگی، اپنے رب کی بندگی کرنا ہوگی، کیونکہ اللہ نے تمہیں اس لیے نہیں بھیجا کہ دنیا میں موج مستی کرو، دنیا میں فتنہ فساد برپا کرو، دنیا میں کوہرام برپا کرو، بلکہ رب نے اگر تمہیں بھیجا ہے تو اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے۔ اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے تو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ قرآن کے اندر آتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور جب رب نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے تو تم پر لازم اور ضروری ہے کہ اپنے رب کی عبادت کرو، اپنے رب کی بندگی کرو۔ اللہ اکبر۔ اس زکریا کا پیغام انہی کی امت کے نام تھا۔ اس سے اندازہ کر سکتے ہو کہ سابقہ انبیاء کرام اپنی نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ اپنی قوم کو بھی نماز کا پیغام دیا کرتے تھے۔ یعنی سابقہ امتوں کو یہ نمازیں متفرق طور پر عطا ہوئی، لیکن اللہ رب العزت نے ان تمام عبادات کو اکجا کر کے امت محمدیہ پر فرض کر دیا۔ چنانچہ حضرت شیخ شہاب الدین خفائی نسیم الریاض شرح شفا قاضی ایاز میں فرماتے ہیں کہ نماز پنجگانہ امت محمدیہ سے پہلے نہ کسی نبی کو عطا کی گئی، نہ کسی امت کو عطا کی گئی۔ اللہ اکبر۔ انبیاء کرام نماز ادا فرمایا کرتے تھے، اور ان کی نمازیں امت محمدیہ کے بعد نمازوں کے موافق تھیں۔ نمازوں کی بڑی اہمیت ہے پیارے۔ نماز پابندی کے ساتھ جس نے ادا کر لی تو سمجھ لو اس نے رب کی رحمت کے قریب ہو گیا۔ ارے بے نمازی کو تو یہ زمین اپنے اندر آنا پسند نہیں کرتی ہے۔ اندازہ کریں آپ کہ ایک بڑھیا راستے میں جا رہی تھی اور اس کے ہاتھ میں ایک پیالہ تھا، اس کے ہاتھ میں پیالہ تھا، پیالے میں تیل تھا، بڑھیا راستے میں لے کر آ رہی تھی، قدم برابر برابر بڑھیا کے چل رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ لیکن بڑھیا کو ٹھوکر لگتی ہے، اور ٹھوکر لگنے کے ساتھ ساتھ بڑھیا کا تیل زمین پر گر جاتا ہے۔ ادھر بڑھیا کا تیل زمین پر گرنا تھا، ادھر زمین نے اس تیل کو اپنے اندر جذب کر لیا، زمین نے اس تیل کو اپنی طرف کھینچ لیا۔ بڑھیا حیرت میں پڑ گئی، بڑھیا کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور روتے روتے بارگاہ فاروق اعظم میں پہنچ جاتی ہے، اور فاروق اعظم سے عرض کرتی ہے کہ کیسے حاکم ہو تم، کیسے بادشاہ ہو تم، تمہاری حکومت میں ناانصافی۔ فاروق اعظم کہتے ہیں بول کیسی ناانصافی ہوئی ہے؟ بڑھیا کہتے ہیں حکومت تمہاری تھی، لیکن زمین نے میرے تیل کو جذب کر لیا ہے، لہذا مجھے میرا تیل واپس چاہیے۔ عمر فاروق اعظم کہتے ہیں بڑھیا چل، کس جگہ تیرا تیل گرا ہے؟ بڑھیا حضرت فاروق اعظم کے ساتھ چل دیتی ہے، اور چلتے چلتے اسی مقام پر پہنچ جاتی ہے۔ پہنچنے کے بعد فاروق اعظم سے کہتی یہی وہ جگہ ہے جس جگہ نے میرے تیل کو اپنے اندر لیے۔
جو جگہ میرے تیل کو اپنے اندر جذب کر لی ہے۔ عمر فاروق اعظم کہتے ہیں بڑھیا گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ذرا خاموش ہو جا۔ عمر فاروق اعظم کہتے ہیں زمین بڑھیا کا تیل واپس کر دی، لیکن زمین نہیں ہلی۔ فاروق اعظم دوسری مرتبہ کہتے ہیں زمین بڑھیا کا تیل واپس کر دے، لیکن زمین نے تیل واپس نہ کیا۔ تیسری مرتبہ فاروق اعظم کہتے ہیں اے زمین، اگر تو نے بڑھیا کا تیل واپس نہ کیا تو تیرے اندر یہ عمر ایک بے نمازی کو داخل فرما دے گا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جب عمر فاروق اعظم نے یہ کہا کہ اے زمین، اگر تو نے بڑھیا کا تیل واپس نہ کیا تو تیرے اندر عمر ایک بے نمازی کو دفن کر دے گا، فوراً زمین ہلتی ہے اور زمین اپنا سینہ چاک کر دیتی ہے اور تیل اوپر پھینکتی ہے اور فوراً تیل لوٹے میں واپس آ جاتا ہے، اور زمین ایک آواز دیتی ہے، زمین کے اندر سے ایک صدا واپس آتی ہے کہ میں بڑھیا کا تیل تو واپس کر سکتی ہوں، لیکن اپنے اندر ایک بے نمازی کو دفن ہونا پسند نہیں کر سکتی۔ اللہ اکبر! اندازہ لگائیں پیارے کہ ایک زمین اپنے اندر جو تیل لے گئی ہے وہ تیل تو واپس کر سکتی ہے، لیکن اپنے اندر ایک بے نمازی کو آنا پسند نہیں فرماتی۔ آج ہمارا اور آپ کا کیا حال ہے؟ مسجدوں سے دور ہے، مسجدوں کی در و دیوار سے دور، مسجدوں کے میناروں سے دور۔ ہمارا مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، لیکن ہمارا اور آپ کا بہت برا حال ہے پیارے۔ جب مؤذن کہتا ہے نمازوں کی طرف آؤ، اس سمے ہم بازاروں کی طرف جاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جب ہمارا مؤذن کہتا ہے کامیابی کی طرف آؤ، تو ہم اپنے نقصان کی طرف جاتے ہوئے نظر آتے ہیں، نرم نرم بستروں پہ سوتے ہوئے نظر آتے ہیں، گرم گرم بستروں کو اپنے اوپر لیے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن خدا کی عبادت اور ریاضت سے ہم دور نظر آتے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ اندازہ کرو کہ جس رب نے آپ کو پیدا کیا ہے، جس رب نے آپ کو 2 ہاتھ دیے ہیں، جس رب نے آپ کو 2 پیر دیے ہیں، جس رب نے آپ کو 2 آنکھیں عطا کی، جس رب نے آپ کو زبان عطا کی، جس رب نے آپ کو کان عطا کیے، سب کچھ عطا کیا، جس رب نے آپ کے اوپر نماز فرض کی، تو اس رب کی عبادت سے کیوں دور ہو؟ اس نماز کی عبادت سے کیوں غافل ہو؟ اندازہ کرو کہ جب رب نے ہاتھ دیے ہم نے انہیں استعمال کیا، رب نے پیر دیے ہم نے انہیں استعمال کیا، رب نے کان دیے ہم نے انہیں استعمال کیا، رب نے زبان دی ہم نے انہیں استعمال کیا، رب نے ناک عطا کی ہم نے اسے عطا کیا، رب نے آنکھیں عطا کی ہم نے اسے عطا کیا، اور جب رب نے ہمارے اوپر نماز فرض کی تو ہم دور ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جب رب نے نماز فرض کی ہے تو کیوں رب کی عبادت سے دور ہو؟ پیارے تجربے کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں کہ اپنے سر کو اللہ کی بارگاہ کے لیے پہلے جھکا دو، تمہیں کسی بھی جگہ جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کبھی محتاجی تمہارے گھر پر دستک نہیں دے گی، کبھی غریبی تمہارے گھر کے آگے نہیں آئے گی، کبھی پریشانی تمہارا دروازہ نہیں کھٹکھٹائے گی۔ شرط یہ ہے کہ آپ اپنے رب کی عبادت کرو، آپ اپنے رب کی ریاضت کرو، بندگی کرو، کیونکہ جب اللہ نے آپ کو خوش کر دیا تو آپ بھی تو اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے نماز ادا کرو۔ سب کچھ رب نے عطا کر دیا، اب آپ کے اور ہمارے اوپر لازم ہے کہ رب کی عبادت کر کے اپنے رب کو خوش کر سکے۔ میں آپ کو یہی پیغام دینا چاہ رہا ہوں پیارے کہ نماز پنجگانہ کی بڑی فضیلت ہے، اس کی اہمیت کو سمجھو اور نمازوں کی پابندیاں کرو، کہ ان میں بڑی خصوصیتیں ہیں، بڑی حکمتیں ہیں۔ اللہ کی بارگاہ